ناظرین، میں اے ایم بنگش ہوں۔ اس ویڈیو میں تمہیں چندر گپت اور موریہ خاندان کے بارے میں بتاؤں گا اور چندر گپت اور پختون قوم کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ چندر گپت 350 قبل مسیح میں پٹالی پور میں پیدا ہوا اور چندرا گیری ہل، انڈیا میں فوت ہوا۔ اس نے 320 قبل مسیح سے 298 قبل مسیح تک حکومت کی۔ چندر گپت کے والد کا نام سرورتا سدھی موریہ تھا۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد 323 قبل مسیح کی کچھ عرصہ بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے پختون قوم کا سارا علاقہ سیاسی اور مذہبی اور تہذیبی لحاظ سے متاثر ہوا۔ یہ واقعہ موریہ خاندان کا ظہور تھا اور ہر راجہ اپنے آزادی کو حاصل کرنے کے انتظار میں لگا ہوا تھا، کیونکہ یونانی سلطنت سکندر کے بعد کمزور ہونا شروع ہوا تھا اور یونانیوں سے آزادی کے درپے تھے۔ چندر گپت موریہ خاندان کا بانی تھا۔ چندر گپت نے اپنے ایک دوست کی مدد سے، جس کا نام چانکیہ تھا، بھارت کا تخت حاصل کیا۔ چندر گپت 322 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت بھی گندھارا کے بعض علاقوں پر یونانیوں کا قبضہ تھا، لیکن گندھارا کے لوگوں میں آزادی کی خواہش نے ایک زور پکڑا تھا۔ اسی سال کو 317 قبل مسیح میں ٹیکسلا کا گورنر، جس کا نام آرمی تھا اور سکندر سے پہلے اور اس کی موت کے بعد بھی ٹیکسلا کا گورنر تھا، بڑی بے دردی سے کسی نے قتل کیا۔ اس زمانے میں ٹیکسلا کا یونانی گورنر نے اپنا زیادہ تر فوج ایران میں جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ چونکہ سکندر کے گورنر آپس میں جنگوں میں لگے ہوئے تھے، اس وقت ٹیکسلا میں یونانی فوج بہت کم رہ گیا تھا۔ چندر گپت کے اشارے پر ٹیکسلا کے لوگوں نے یونانی حکومت سے آزادی حاصل کر دی اور بغاوت کر دی۔ ان کی یہ آزادی عارضی تھی، چونکہ ان کی یہ آزادی چندر گپت کی وجہ سے ختم ہوئی۔ ٹیکسلا کا ریاست بھی چندر گپت نے اپنی حکومت میں شامل کر دی۔ 313 قبل مسیح میں سکندر کے ایک یونانی جنرل ہے، جس کا نام سلیوکس تھا، ایک جنگ میں اپنے حریف پر فتح حاصل کر لی اور عراق کے شہر بابل پر قبضہ کیا۔ 306 قبل مسیح میں اس نے بادشاہ کا لقب اختیار کر کے وسطی ایشیا اور مغربی علاقوں کی حکمرانی کا اعلان کیا۔ سلیوکس چندر گپت کے مقابلے کے لیے 305 قبل مسیح میں کابل کی طرف روانہ ہوا۔ چندر گپت اور سلیوکس کے درمیان یہ جنگ دریائے سندھ کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں سلیوکس نے بری طرح شکست کھائی اور صلح پر مجبور ہوا۔ سلیوکس نے اپنی سلطنت کے علاقے کابل، قندھار، ہرات اور بلوچستان چندر گپت کے حوالے کیے اور اپنی بیٹی کی شادی بھی چندر گپت سے کرا دی۔ اس کے بدلے میں چندر گپت نے سلیوکس کو 500 ہاتھی دیے۔ اس جنگ کی صلح کے نتیجے میں گندھارا کا ایک وسیع علاقہ، افغانستان کا کافی علاقہ یعنی پختونوں کا علاقہ بھی ہند کے بادشاہ کے قبضے میں آ گیا۔ اس صلح کا نتیجہ یہ نکلا، جس کی وجہ سے یونانی اور ہندی حکومتوں کے درمیان سیاسی اور تجارتی روابط زیادہ مضبوط ہو گئے۔ سلیوکس کا ایک جنرل، جس کا نام میگا سنتینیس تھا اور سفیر بھی تھا اور ایک مبصر بھی تھا، اس نے ہندوستان کی جغرافیہ اور معاشرت کے بارے میں لکھا ہے کہ چندر گپت بہت بڑا طاقت والا بادشاہ تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ فوج تھی، جس کی مدد سے اس نے ہند کے ساتھ ساتھ افغانستان کا کافی علاقہ اپنے قبضے میں کیا تھا۔ چندر گپت 297 قبل مسیح میں فوت ہوا۔ اس کا بیٹا بندوسارا اس کا جانشین ہوا، جو کہ بہت امن پسند بادشاہ تھا۔ بندوسارا بھی 373 قبل مسیح میں فوت ہوا اور اس کا بیٹا اشوکا اس کا جانشین ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اشوکا کا شمار دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ کلنگا کی جنگ نے اشوکا کی زندگی بدل دی اور حد سے زیادہ رحم دل بنایا اور بدھ مذہب قبول کیا اور اس مذہب کی تبلیغ شروع کی۔
اشوک کی مذہبی سرگرمیوں کی وجہ سے بدھ مذہب پختون علاقوں تک پہنچ گیا۔ امکان ہے کہ پختون علاقوں میں سب سے پہلے بدھ مت کی شروعات مردان کے ایک گاؤں لاہور سے ہوئی۔ گندھارا کے اس گاؤں میں ایک یونیورسٹی تھی جو اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ سنسکرت زبان کا ماہر عالم پانینی بھی اس گاؤں کا رہنے والا تھا۔